نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ہوئی نا بات. That's what I was expecting actually. Today is a very special day الحمدللہ. آج اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو کہ ایک بچہ اپنی اچیو کر سکتا ہے. That's what happened actually. So I would like to congratulate ان سب بچوں کو, حفاظ کو, ان کے ٹیچرز کو, ان پوری اسکول ٹیم کو, ان کے پیرنٹس کو کہ انہوں نے یہ بہت بڑی اچیومنٹ آج جو حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اس قرآن کے حافظ اور محافظ بن سکیں. تو ابھی جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ جو قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں, قرآن از اے میریکل ایکچولی. ابھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے پروفٹس جو میسنجرز کے پاس وہ میریکلز تھے ان کے پاس. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس میریکل تھا کہ انہوں نے سمندر کے 2 حصے کر دیے. انہوں نے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس اتنے زیادہ میریکلز اس طرح کہ وہ فرعون کے سامنے جا رہے ہیں اور اس کے جادوگروں کا مقابلہ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک مردے کو زندہ کر رہے ہیں. یعنی اتنے میریکلز کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن از دا بگیسٹ میریکل آف آل. کیونکہ وہ سب میریکلز جو ہیں آج کوئی بھی میریکل موجود نہیں ہے. بے شک وہ میریکل تھے لیکن آج قرآن از رائٹ دیئر ایکچولی ان فرنٹ آف اس الحمدللہ. اور یہ ایسا میریکل ہے کہ جو کہ قیامت تک اس نے ایسا ہی رہنا ہے جیسا کہ اٹ واز ریویلڈ 1400 ایئرز اگو. تو یہ ایک اتنی بڑی ایک بلیسنگ ہمارے پاس ہو اور اگر ہم اسے نہ حاصل کر سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. ہم جس تعلیم و تربیت کے ویژن کو لے کے چلے ہیں جس میں کہ جو کہ ایک فاؤنڈیشن ہے ایک اسٹوڈنٹ کی, اور فاؤنڈیشن ہی ایکچولی جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اسی کے اوپر جتنی اسٹرانگ بلڈنگ آپ اسٹیبلش کرنا چاہیں یو کین ڈو اٹ. اور قرآن کے ساتھ فاؤنڈیشن دیٹس دا بگیسٹ تھنگ ایکچولی. اگر آپ قرآن کی بات کریں تو جو اس کے پیرنٹس ہیں, حفاظ ہیں, ان کے پیرنٹس کو قیامت والے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کے تاج پہ آئی ہو. مطلب یہ کیسی چیز ہے. اور اگر آپ بات کریں, یہ میں ایک جگہ پہ تقریب میں گیا تھا, وہاں پہ بڑا زبردست انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جب قرآن کی تاج کی بات ہوتی ہے تو جو بچے ہیں جو حفاظ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کے لیے وہ ہے اچیومنٹ کہ ظاہری بات ہے وہ جنت کے اندر جا رہے ہیں تو وہ 40 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جن کے اوپر جو ہے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چڑھتا جا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور جنت کے درجات کو حاصل کرتے رہیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو ان کا جیسے یہ سورج والی بات ہو رہی ہے اس کی بات نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی اچیومنٹ اور اس کا ریوارڈ وہ ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا بڑا ریوارڈ ہے اس کا کہ آپ کے دلوں میں قرآن ہے. تو الحمدللہ یہ ایک ایسی چیز ہے اور جس کو کہ اب تو دیکھیں قرآن کو یاد کرنا از ناٹ این obligation. اتنی صورتیں, اتنی آپ نے جو ہے آیات یاد کر لیں جس سے آپ نماز پڑھ سکیں. that's what is required actually. لیکن اگر پورے قرآن کو آپ یاد کر لیں تو اس کے بعد کیا ہے, اصل تو بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اس کو ریٹین کرنا ایکچولی, اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنا, اس کی امپلیمنٹیشن کرنا آپ نے. اور یہی تو اصل پوائنٹ ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ وہ بات جب کرتے ہیں کہ جی اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے, امپلیمنٹیشن, یہ تو کور آبجیکٹیو ہے. لیکن اس کو پڑھنا بائی اٹ سیلف از اے سورس آف برکہ. جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, جہاں پہ کوئی ذکر ہو رہا ہے, وہاں تو ایک سکینت نازل ہوتی ہے اس گھر میں, اس ایریے میں. تو قرآن کو تو ہم نے کنٹینیوسلی پڑھتے رہنا ہے. یعنی اس کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. لیکن اس کو آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا, جس کی کہ پہلی سٹیٹمنٹ, پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ ان دس بک. آپ نے کبھی کوئی ایسی بک دیکھی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہوں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے؟ جب بھی کوئی آتھر لکھتا ہے وہ آتھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے پہلا ورژن ہے, اس کے بعد کہتا ہے تھوڑی سی غلطیاں رہ گئی تھی, یہ دوسرا ورژن, انہینسڈ ورژن, اینڈ ورژنس آفٹر, یعنی اس کے بعد آتے جا رہے ہیں ورژنس. لیکن قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. اور وہ اتنی زبردست بک ہے کہ لوگوں نے, علماء نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیں, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ از ناٹ انف. تو ہم کیا, ہمارے پاس ایک ایسا میریکل ہونے کے باوجود اگر ہم اسے مس کر دیں, اسے پڑھیں ہی نہ اور ساری عمر پڑھتے بھی رہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک, اب آپ امیجن کریں نا کہ ایک آپ کو کسی آپ کے بڑے نے ایک آپ کو ایک لیٹر لکھا ہے, انہوں نے لیٹر دیا آپ کو اور لیٹر رکھ لیا آپ نے اپنے پاس, اس کو بڑا آپ نے وہ کور کر دیا, اس کو بڑا اوپر رکھ دیا
اور اس کو روز آپ نکالیں, اس کو پیار کریں, لیکن اس کو پڑھیں ہی نہ کہ اس میں کیا تھا, تو پھر اس کا مقصد تو نہ حل ہوا نا. ٹھیک ہے آپ نے اس کی رسپیکٹ کر لی, اس کی عزت, وہ تو ٹھیک ہے, وہ کرنی ہی کرنی ہے. اس کو چلے آپ کہتے ہیں کہ جی پڑھ بھی لیا لیکن انڈرسٹینڈ نہ کیا, تو پھر کیا فائدہ ہوگا. یعنی اس کا کور آبجیکٹو, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا, اس کے جیسے قرآن کی جو آیت ہے جس میں 3-4 مقاصد بیان کیے ہیں, اس میں پہلا مقصد جو ہے وہ تلاوت کرنا ہے, اس کے بعد آیات کو سکھانا ہے, پھر تزکیہ نفس کرنا ہے. تو قرآن ہی تو ہے جو کور ہے, ایکچولی کور گائیڈ لائن فار اس, کہ جس پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک جب پہنچیں گے. تو فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے کہ دین اور دنیا میں اور آخرت میں ہماری کامیابی ہو. اس کے لیے کس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے ہم نے, قرآن اور سنت کو. اور قرآن ہی کے ساتھ ہم نے اپنی لائف, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو, جہاں بھی آپ جا رہے ہیں, آپ کی روٹین, آپ روز اس قرآن کو کھولیں, اس کا چاہے ایک پیج پڑھ لیں, ایک آپ کہہ لیں کہ آپ 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھ لیں, یہ چیز ایک ذہن میں رکھیے گا. اور یہ آپ اپنی زندگی میں بھی اس کو دیکھ لیں کہ جو کہ ایک کی ایلیمنٹ آف سکسیس ہے. And it applies everywhere, regardless of the topic of any field or something, which is the consistency. تو جو consistency ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے, چاہے عمل تھوڑا ہو لیکن روز ہو. تو اسی وجہ سے I would highly recommend کہ آپ لوگ جو ہیں کوئی قرآن کو ضرور ایوری ڈے کے حساب سے, جتنی روٹین ہے اس کے حساب سے آپ ایک پیج, ایک رکوع, 3 آیتیں, I would say whatever is okay with you, اس کو اتنا ضرور کھولیں. اور اس کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن, اس کی تفسیر بھی تھوڑی سی پڑھ لیں. تھوڑا پڑھیں, جس کو ایسا پڑھیں کہ جس کو آپ کنٹینیو رکھ سکیں, بس اس کو کنٹینیو رکھ کے چلتے جائیں, تو you will see a big difference inshallah in the lives. اور جو تربیہ کی بات کر رہے ہیں اس میں قرآن is going to play very very important role and will keep this going actually inshallah. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے قرآن پاک کو زبردست طریقے سے پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اپنی زندگی میں توفیق عطا فرمائے. آمین. اینڈ تھینک یو فار دیٹ.